اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے مسلمان غیور بھائیوں دوستوں بزرگوں، محبوب کائنات وجہ کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے ایک سلسلہ گزشتہ کئی مجلسوں سے چل رہا ہے اور سیرت کے ان اہم نکات کو اور ان اہم پہلوؤں کو واضح کرنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن پر عمل کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے بہترین اثرات اور دونوں جہاں کی کامیابی اللہ رب العزت نے ان پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ چنانچہ شروع ہی سے میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ سیرت کو مختصراً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائیں گی۔ الحمدللہ
4-5 مجلسوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر مختصراً کوشش کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہمارے زندگی اور ہمارا آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ایک بہترین رہنما، ایک بہترین پیشوا، مقتدا کی حیثیت سے جو نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، آپ کی زندگی کو نبوت تک بیان کیا جا چکا ہے۔ آج نبوت کے بعد قریش کی ایذا رسانیوں سے متعلق باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے معاشرے میں جو مبعوث ہوئے کہ جہاں ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکیاں اپنے عروج پر، جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جانا یہ معیوب نہیں ہے، عورتوں کی حقوق کی پامالی یہ عام معمول کی بات بن چکی ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اسے مکے کی گلیوں میں ایک مخصوص کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں اس پر اذیتیں ہوں، یہاں اس کو تکلیفیں دی جائیں، اور تکلیفوں کے بعد وہ اپنی موت خود مر جائے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں مرتی تو اسے مکے کی گلیوں میں اس کے چہرے کو کالک لگا کر، اس کا چہرہ کالا کر کے اسے گدھے پر بٹھایا جائے اور تکلیفیں دے دے کر اسے مار دی جائے۔ ایسے معاشرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبعوث ہونا یہ خدا کی طرف سے ایک عجیب بنائی ہوئی ترتیب ہے کہ جب بھی انسانیت کسی دلدل میں پھنس جاتی ہے، جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے، جب بھی انسان اپنے بنائے ہوئے خالق کے طریقوں سے ہٹ کر، فطرت کے نظام کے اصولوں سے ہٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور جوش میں آ کر کسی نہ کسی کو سبب بنا کر پیغمبر کی صورت میں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ بنی اسرائیل کہ جن کی ہدایت کا ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ان کو اللہ سے ملایا، لیکن پھر وہ جب گمراہی کی دلدل میں پھنسے اور تباہی کے دانے پر آ پہنچے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو بنی اسرائیل نے پس پشت ڈالا، تو اللہ نے بخت نصر، ایک ظالم بادشاہ تھا، ان کو مسلط کیا، جس نے ان پر ظلم ڈھایا، تکلیفیں دی، اور وہ گمراہ ہوئے۔ پھر ان کو اس گمراہی کے دلدل سے بچانے والی ذات میرے اللہ نے حضرت دانیال علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جنہوں نے گمراہی کے دلدل سے ان سب کو بچا کر ایمان کے راستے پر لانے کی کوشش کی، اور ایک بار پھر انسانیت اللہ کے راستے پر چل پڑی۔ اسی طرح مکے کی گلیوں میں، مکے کی بازار میں انسانیت اپنی موت، انسانیت اپنے آپ سے شرما جائے، ایسے دردناک صورتحال، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور عورتوں کو تکلیفیں دینا، دوسروں کے حقوق کی پامالی، ایسی ظلمت میں انسانیت گھری ہوئی کہ جب آپس میں دوست اکٹھے ہو جائیں اور ان کا جی چاہے کہ ہم گوشت کھائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ سارے دوست آپس میں بیٹھے ہیں اور جانور کو لایا جاتا ہے، اور زندہ جانور کو بجائے ذبح کرنے کے اس کے جسم سے کبھی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے، ٹانگ کو الگ کر کے کباب بنا کر کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی زندہ جانور
چلتا پھرتا جانور، اس کے کلیجے نکالے جاتے ہیں، اس کا گوشت نکالا جاتا ہے اور ہنس ہنس کے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کس قدر جانور کو تڑپا دینے والا المناک صورتحال ہے، کس قدر تکلیف دہ مراحل ہیں کہ ایک انسان زندہ جانور کا گوشت اسے بغیر ذبح کیے زندہ اس کے جسم سے اس کے عضو کو کاٹ کر اسے پکا کر اس کے سامنے کھایا جا رہا ہے۔ اس قدر تکلیف دہ صورتحال میں اللہ کو انسانیت کی بےہودگی پر رحم آتا ہے، اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اللہ اس انسانیت کو ظلمت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں، اور جو ایک دوسرے کے جان لینے والے تھے، کہ جن کو اگر ایک گھاٹ ہے پانی کا، اس گھاٹ پر کوئی آدمی آتا ہے اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے، اگر اس سے پہلے کوئی اور بندہ کھڑا ہے وہ پانی پلا دے تو اس بات پر کہ آپ کے جانور نے پانی پہلے کیوں پیا، اس بات پر لڑائیاں چل پڑتی ہیں، اور لڑائیوں کا سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے، اور کئی لوگ اس لڑائی کی نظر ہو کر اپنی موت مرتے ہیں۔ جو ایک دوسرے کے کھوپڑیوں میں خون پینا پسند کرتے تھے کہ میں فلاں قبیلے کے بندے کو ماروں، اس کی کھوپڑی میں اس کا خون چوس لوں، یہ معیوب نہیں بلکہ فخر سمجھا جاتا ہے اور اپنی بہادری سمجھی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں میرے اللہ نے میرے محمد کو بھیجا۔ اب جو لوگ ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا خون بہانا فخر سمجھیں، اس معاشرے میں اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا۔ میرے محبوب نے ایسی تربیت فرمائی کہ اب دوسروں کی جان لینے والے دوسروں پر جان دینے والے بن گئے۔ وہ امت کی اصلاح کا ایک راستہ عرب سے کھل گیا، عرب سے، سرزمین عرب سے پوری دنیا میں چمکنے والا ہدایت کا ایک سلسلہ جاری ہوا، اور ان کی زندگی میں ایسے کون سے اوصاف حمیدہ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے پوری دنیا پر ان کا ایک سکہ بٹھایا۔ آج اگر ایک بادشاہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہے، ایک انقلاب برپا کرنا چاہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک جگہ ظلم کرے گا تو دوسری جگہ حکومت قائم کرے گا، جو نہیں مانیں گے ان کو سزا دے گا، جو تسلیم نہیں کریں گے ان کو قید کر دے گا۔ ایسے بادشاہوں نے ہم اور آپ تاریخ سنتے رہتے ہیں کہ ہزاروں قسم کے بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی، ایک جگہ حکومت رچانے کی کوشش کی، لیکن تنہائیوں میں روپوش جو اندر کا انسان ہے اس پر کسی نے حکومت نہیں کی سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ظاہری طور پر ہر ایک ان کی حکومت تسلیم کرتا، لیکن ایسے بہت سے افراد تھے کہ جو ان کو پس پشت گالیاں دیتے تھے، اس کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن میرے محبوب نے دلوں میں جا کر حکومت کی، صحابہ کے دلوں پر محنت کی، اور ایسے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا پر ان کا سکہ جمایا۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن اسی حالت میں موجود ہے، آج بھی میرے مدنی محمد کی محبت اسی طرح موجزن ہے، آج بھی میرے محبوب محمد کی عزت پر اگر کوئی بات کرتا ہے، عزت لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو آج بھی امت محمدیہ اسی جوش و جذبے سے اس کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس انقلاب نے پوری دنیا میں اپنا سکہ جمایا، اور وہ انقلاب ہے دلوں پر راج کرنے والا۔ چند ایک اوصاف حمیدہ کہ جن کی وجہ سے صحابہ اس قدر دنیا میں پھیل گئے، میرے نبی نے ان کو چند اسباق دیے، چند دروس دیے۔ سب سے پہلا سبق انفرادی طلب علم، کہ علم حاصل کرو، اپنی زندگی کو بناؤ۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ تمام مسلمانوں پر اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے گویا کہ جس سے وہ اپنے حلال حرام کو پہچانے، اپنی زندگی کو پہچانے۔ مسلمان ہے تو مسلمانیت کی علامت کیا ہے، انسان ہے تو انسانیت کی علامت کیا ہے، یہ میرے محبوب نے ان کو سکھایا۔ اور دوسرے نمبر پر بامقصد زندگی، کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں کس لیے،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ وہم و گمان کرتے ہو کہ ہمیں ویسے ہی پیدا کیا گیا؟ نہیں، ہمیں کوئی مقصد دے کر بھیجا گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بامقصد زندگی کہ اپنی زندگی کا مقصد پہچانے، اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد پہچانے، تب جا کر یہ آگے بڑھیں گے۔ صدق و صفا، جھوٹ سے بچنا، دھوکہ دہی، فریب سے بچنا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جیسے ظاہری طور پر ہم صاف ستھرے ہوں، خلوت کی زندگی بھی اسی طرح صاف ستھری ہو۔ یہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اور اجتماعی صفات میں مساوات، اخوت، بھائی چارگی، امن و امان، انصاف، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، ایسے انصاف کہ روئے زمین پر اس کی مثال تاریخ ایسی کوئی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اخوت کی وہ مثال، بھائی چارگی کی، مواخات کی وہ مثال مدینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے قائم کی کہ وہ مثال آج تک پھر وہ نہ کوئی تاریخ پیش کر سکا نہ کوئی اور پیش کر سکا۔ مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں صحابہ، اور وہاں جا کر اپنے مدنی بھائیوں سے ملتے ہیں۔ مدنی بھائی جنہوں نے 2 شادیاں کی ہیں، اس قدر محبت کہ ایک صحابی کہ جن کے ذمے لگایا گیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، وہ اپنی بیویوں کو اس کے سامنے لاتا ہے، کہتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کر دو میں اسے طلاق دوں گا، عدت گزارنے کے بعد وہ آپ کے نکاح میں، میرے مال کا آدھا حصہ تمہارا، آدھا حصہ میرا، میرے بیٹوں کا آدھا حصہ تمہارا، آدھا حصہ میرا، مواخات، ایسی مثال قائم فرما دی۔ یہ وہ صفات حمیدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ کی محبت، محمد کی محبت آج تک لوگوں کے دلوں میں بسی ہوئی ہے، اور ایک انقلاب کی برکت آج تک قائم ہے، انقلاب کی فضا آج تک قائم ہے۔ یہ وہ صفات ہیں۔ انصاف، اس قدر انصاف کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی جانور بھی اگر بھوکا اور پیاسا مر جاتا ہے تو قیامت میں عمر سے سوال ہوگا۔ آج ہم مسلمان ہو کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے حکم کے زیر نگرانی ہیں، ان کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں سوال ہوگا ہم سے؟ ہمارا بچہ اگر کاروبار میں گڑبڑ کر لے، پیسوں کے حوالے سے نقصان کر لے، کاروبار میں نقصان کر لے، اس سے تو پوچھ گچھ ہوگی، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر دین کی طرف نہیں آتا، اگر قرآن نہیں پڑھتا، اس پر کوئی سوال نہیں، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے جس کی وجہ سے ہم خسارے میں ہیں، جس کی وجہ سے ہم تکلیف میں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انبیاء نے کسی بھی بندے کے لیے جو قرآن اور حدیث سے دعا ثابت ہوتی ہے، انبیاء کرام پوری تاریخ میں انبیاء